ہر انسان دنیا میں آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، ہر ایک نے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ جب آپ کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو جیسے آپ دنیا میں اس کے حقوق ادا کرتے تھے تو مرنے کے بعد بھی آپ کے ذمہ میں ہے کہ اس کے چند حقوق آپ وہ ادا کرتے رہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے فوت شدگان کے 6 حقوق کا تذکرہ کریں گے۔ آپ ان کا خیال رکھا کریں۔ جانے والا آپ کا والد ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کا بھائی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، کوئی بھی آپ کا پیارا ہے، آپ کوشش کریں اس کے جانے کے بعد 6 باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے فوت ہونے والے پیارے کا اگر آپ قرض اتار سکتے ہیں تو وہ اتار دیں۔ اگر اس کے ذمہ قرض ہو اس کے مال میں سے ادا کر دیں، یا اگر وہ خود مالدار نہیں تھا تو آپ سکت رکھتے ہیں، توفیق آپ کو حاصل ہے تو آپ ادا کر دیں، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کی اچھی سچی اور نیک وصیت کو آپ پورا کریں، یہ دوسرا حق ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ اس کی وصیت کو اس کے مال سے پورا کر دیں یا اپنی طرف سے پورا کر دیں۔ جائز وصیت، مثلا اس نے کہا تھا کہ میں نے کوئی یتیم خانہ بنانا ہے، اس کی خواہش تھی، وہ وصیت کر کے گیا، میں نے مسجد بنانی ہے، تو ممکن ہو تو آپ کوشش کریں اس کی جائز وصیت پر عمل کیا جائے جو شریعت کے دائرہ کے مطابق۔ اور تیسرا فوت ہونے والے کا حق یہ ہے کہ اس کے پاکیزہ مشن کو زندہ رکھا جائے، اس کی نیکی کو زندہ رکھا جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پیارے والدین، بڑے بڑے نیکوکار والدین دنیا سے چلے گئے، وہ بڑے نیک تھے، اچھے تھے، دیندار تھے، اولادیں بھٹک گئی ہیں، اولادیں شرک کی طرف ہیں، بدعات کی طرف ہیں، فحشیات اور حرام کی طرف ہیں۔ بھئی اگر آپ کو اپنے فوت ہونے والے والد سے، والدہ سے، بڑے بھائی سے پیار تھا، محبت تھی، تو اس کے مشن کو زندہ رکھیں۔ اگر آپ کے والد علماء سے پیار رکھتے تھے، آپ بھی علماء کے خدمت گزار بنیں۔ نیکی کو زندہ رکھیں، باپ کے مشن کو زندہ رکھیں، اس کی فکر کو زندہ رکھیں، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ گاہے گاہے احیاناً آپ کو موقع ملے تو کبھی کبھار پیارے کی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر دیا کریں، اللہ اس کو نور سے بھر دے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ والد کے لیے، والدہ کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، اچھے سچے نیک عالم اور دوست کے لیے گاہے گاہے قبرستان جانا اور اس حق کو ادا کرنا، یہ رسول اکرم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دنیا کے جنجال سے کبھی باہر نکلا کریں، اس ویران بستی میں جا کر اپنے پیاروں کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ کا دعا کرنا ان کے لیے بہت زیادہ راحت کا باعث ہے، ان کے لیے بہت زیادہ سکون کا باعث ہے، کیونکہ آپ سال میں بھی ایک دفعہ نہیں جا سکتے، 6 ماہ میں بھی ایک دفعہ نہیں جا سکتے۔ اور یہاں ضمنی طور پر ایک بات کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خواتین بھی گاہے گاہے قبرستان جا سکتی ہیں۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ آپ اپنے فوت ہونے والے پیارے کو نام لے کر اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ یا الہ العالمین میرے ابو جی کو معاف کر دے، میری والدہ محترمہ کو معاف کر دے، یہ میرے بھائی تھے، یہ ان کا نام تھا، اللہ ان کو معاف کر دے، یہ میری بہن تھی، یہ ان کا نام ہے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو نام بنام ان کے لیے بخشش مانگا کریں، استغفار بالخصوص کیا کریں۔ یہ 5واں حق، دعا کیا کریں، پوری تسلی اور توجہ اور یقین سے کیا کریں۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ آپ کا فوت ہونے والا جن اچھے لوگوں سے پیار کرتا تھا آپ بھی ان سے محبت کریں، یعنی اپنے باپ کے اچھے دوستوں کا خیال رکھیں، ان کو کھلائیں پلائیں، قریب کریں، اور اس وجہ سے حیا کریں کہ یہ میرے باپ کا دوست تھا، یہ میرے باپ کا پیارا تھا، میرا والد ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، یہ میرے بھائی کا پیارا تھا۔ واللہ لوگوں میں حیا نہیں رہا، وہ اپنے والد کے سکے بھائیوں کا حیا نہیں کرتے۔ چچا تایا بھی احترام کھو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، ان کو شریک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ خوش ہوتے ہیں اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجے اور اپنے عزیز کی صلاحیتوں پر اور اس کی ترقیوں کو دیکھ کر۔ تو اللہ کی توفیق سے بڑے اختصار سے ہم نے آپ سے 6 باتیں کر لی ہیں۔ فوت ہونے والے کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق اس کے قرض کو ادا کرنا، اس کی وصیت کو پورا کرنا، اس کے مشن کو زندہ رکھنا، گاہے گاہے اس کی قبر پہ جانا، مسلسل اس کو اپنی دعاؤں میں اور بخشش کی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور 6 نمبر پہ جن سے وہ محبت کرتا تھا ان کے لیے دستے محبت کو دراز کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فوت شدگان کے یہ جو 6 حقوق ہیں یہ پوری محبت اور توجہ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔